کرونا وائرس کے دنیا میں پھیل جانے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں پہلا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مساجد میں باجماعت نماز کا پڑھنا کیسا ہے۔ اس ساری بحث اور فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ مساجد میں ان حالات میں باجماعت نماز کے لیے نہ جایا جائے اور نماز اپنے گھر پر پڑھی جائے۔ اب فقہا کی ایک بحث دیکھیں کہ فقہا کس عذر کی بنیاد پر مسجد جانے سے منع کرتے ہیں، یا وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں یہ چیز ہے تو وہ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑنے کے باوجود اسے مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اسے عذر پیش آ گیا۔ 20 عذر فقہا نے لکھے۔ ہم سارے عذر بیان نہیں کر رہے، بات بہت طویل ہو جائے گی، بہت زیادہ، مگر فقہا کی تصریحات دیکھیں۔ یہ شامی ہے جس پہ پچھلے 200 سال، پونے 200 سال سے اہل فتویٰ کا اعتبار ہے، اور سب لوگ فتویٰ اسی کتاب کو دیکھ کر دیتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے اور اسے سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہا تو اس کی فرضیت کے قائل ہیں، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی باجماعت نماز کو چھوڑے تو ہمسایوں کو چاہیے کہ اسے تبلیغ کریں، اسے ترغیب دلائیں، اگر کوئی اس کا عذر ہے تو اس کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جماعت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اس کے باوجود فقہا 20 عذر ایسے لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں یہ عذر پایا جائے تو اسے جماعت چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ مریض کو جماعت چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ مرض اگر ایسا ہو جو متعدی ہو سکتا ہے تو اس کو تو مسجد میں جانا ہی نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں، اور آپ آگے دیکھیں آپ مثالیں کتنی آتی۔ وہ طواف کے لیے تشریف لائے، یہ ان کے حالات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت طواف کر رہی ہے اور لوگ اس سے بچ بچ کے چل رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اس عورت کے جسم میں، گوشت میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس میں تعفن بو پھیل رہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس خاتون کو سمجھایا اور فرمایا آپ طواف کے لیے حرم میں نہ آیا کریں، آپ اپنے گھر بیٹھیں، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب بھی محض آپ طواف کا ارادہ کریں گی، بغیر یہاں حاضری دیے بھی اللہ آپ کا طواف اس کو شمار کرے گا، وہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ وہ عورت گھر چلی گئی، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو کسی نے جا کے کہا کہ جس نے آپ کو منع کیا تھا اس کی شہادت ہو گئی ہے، چلیں حرم چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جس نے مجھے منع کیا تھا نا، میری ہمت نہیں پڑتی کہ اس کی شہادت کے بعد بھی اس کے حکم کی مخالفت کر سکوں۔ اس سے فقہا نے مرض کو لکھا ہے، اور پھر متعدی امراض میں کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی مسجد میں باجماعت نماز پڑھے۔ آپ دیکھیں فقہا کہتے ہیں کہ مقعد، وہ آدمی جس کی بیماری طویل ہو گئی بہت زیادہ، وہ آدمی اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ چاہے، اسے پھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نابینا کے متعلق لکھتے ہیں مقطوع الیدین، جس کے دونوں ہاتھ کسی حادثے میں کٹ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی، اور پھر فرمایا او احدہما، دونوں میں سے ایک ہاتھ کٹ جائے اس کے لیے بھی جماعت ساقط ہو جاتی۔ تو اگر آپ گنیں تو مریض کے لیے، طویل بیماری میں، مرض میں مبتلا کے لیے، نابینا کے لیے، جس کا ہاتھ کٹ جائے اس کے لیے، مفلوج کے لیے جس کو فالج ہو جائے،
شدید سردی پڑ رہی ہو، کیوں فقہا کہتے ہیں کہ وہ آدمی جماعت کی بجائے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اسی لیے اگرچہ یہ بعض حالات ایسے ہیں جن میں پھر بھی مسجد چلا جائے تو یقیناً بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے حق میں بھی جماعت سنت موقدہ رہے گی۔ شدید سردی کی حالت میں اگر وہ جائے اور اسے ٹھنڈ لگ جائے، بیمار ہو جائے، تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ تو یہ جس کرونا وائرس ہے، یہ اس شدید سردی سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوئی چیز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے مال کا، کہ اگر کسی انسان کے گھر میں مال ہے اور اسے ڈر ہے کہ لوٹ مار ہو سکتی ہے، اسے ڈر ہے کہ چور آ سکتے ہیں، ڈاکو آ سکتے ہیں، فقہا کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھے۔ کوئی آدمی امانت کسی کے پاس رکھ گیا ہے اور وہ امانت اس کے گھر میں ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو میں نماز کے لیے جاؤں اور کسی آدمی کو خبر ہو جائے اور لے جائے ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھے۔ تو جو فقہا مومن کے مال کو اور مومن کی صحت کو عذر گردانتے ہوئے اسے جماعت سے رہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کہاں سے علاج کرائیں گے لوگ؟ اسی وجہ سے بہت اچھا فیصلہ ان مفتی حضرات نے فرمایا ہے جنہوں نے کہا کہ شرعی اجتماعات اگر حکومت منع کرے تو رک جانا چاہیے۔ بہت اچھا فیصلہ، اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ وائرس پھیل جائے اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی ایسی بیماری ہے تو حکومت کہاں سے اتنے لوگوں کا بندوبست کر سکتی ہے اور کہاں سے اتنے بیڈز آئیں گے؟ اس لیے ایسے مواقع پہ حکومت کی بات ہم سب کو ماننی چاہیے۔ حکومت کافروں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، حکومت کسی فاسق و فاجر کی ہے اور حکومت کسی بھی نیک انسان کی ہے، لیکن جو بھی حکم ہے اسے ماننا چاہیے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ مومن کا جان اور مال وہی نہیں، کافر کی جان بھی اس بیماری میں جان بوجھ کر ڈال دینے کا کس نے حکم دیا؟ اس لیے ہماری حکومت منع کر رہی ہے۔ اس مسئلے کو قطعاً سیاسی تناظر میں نہ لیں اور اس مسئلے کو بالکل سیاست کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، یہ شامی ہے ہمارے سامنے، شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بحث کی ہے، اور شامی نے یہ حاشیہ ابن عابدین اور قسم العبادات میں انہوں نے اس بات پر کو جہاں سے شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہتے ہیں کہ فلا تجب علی مریض و مقعد و ضمن و مقطوع ید و رجل من خلاف، کہ وہی چیز ہے جو آپ سے ابھی عرض کی ہے، اور کہتے ہیں برد شدید، شدید سردی پڑ رہی ہو، اور اسی طرح اگر رات کو ہوائیں چل رہی ہیں تو عشاء کی نماز مغرب کی جو شام کو ہوتی ہے جماعت اس سے ساکت ہے، لیکن دن کو ہوائیں چل رہی ہیں تو دن کو تو اپنے بچاؤ کیا جا سکتا ہے کیونکہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ اور جتنے عذر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 ہیں، وقت نظمتھا بقولی، اور میں نے اسے ایک نظم کر دیا ہے، پرو دیا ہے، میں نے وہ 20 عذر بیان کر دی ہیں۔ اب وہ جو 20 عذر بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں کہ یہ 20 عذر ہیں، اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ان لوگوں کے ساتھ رعایت دی جائے گی جو رعایت فقہا نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضرور مسجد میں جا کے نماز پڑھو، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ پھر اس میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے، اب آپ دیکھیں 20 عذر تو وہ ہوئے۔ شامی رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں، وعن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ روایت ہے
کہ ان اشتدت تعزی، اگر کسی انسان کو شدید تکلیف پہنچنے لگے تو یعذر، اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ شدید تکلیف، شدید بخار، شدید کھانسی، نزلہ، حالات کی شدت، موسم کی شدت۔ قال الحسن، حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ افادت حاضہ الروایہ، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الجمعۃ، کہ جمعہ، والجماعت، اور 5 وقت کی جماعت، فی ذالک سواء، اس حکم میں ساری چیزیں برابر ہیں۔ لیس علی ما ظنہ البعض، ایسے نہیں ہے جو بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے یہ بیان یہ ثابت کرنا شروع کیا، یا جو وہ سمجھے ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ ان ذالک عذر فی الجماعت لانہا سنت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے جو لوگ یہ سمجھے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی جماعت اس سے گھر میں پڑھا جا سکتا ہے، لا فی الجمعاتی، یہ جمعے کے لیے کارآمد روایت نہیں ہے، لأنہا من آکد الفرائض، اس لیے کہ جمعہ فرضیت میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، تو ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ 5 وقت کی نماز اور جمعہ سب برابر ہے۔ جس شخص کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت ساقط ہو سکتی ہے، اس کے لیے جمعہ بھی ساقط ہے۔ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، باب الامامہ میں، 40 جز ہے، 3 حصہ ہے اس کا۔ اور آپ پھر اس کے بعد دیکھیں قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے ساقط ہونے کے لیے کہ اگر وبائی مرض اور یہ چیزیں ہیں تو جو 20 عذر 5 وقتہ نماز کو گھر میں ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور مسجد سے منع کرتے ہیں، یا کم سے کم جماعت ان سے ساقط گردانتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ الامام اذا منع اہل مصر ان یجمعوا لم یجمعوا، وقت کا حکمران اگر لوگوں کو منع کر دے، شہر والوں کو، کہ آپ نہ نکلیں اور جمعے کے لیے اجتماع نہ کریں، تو اس کو حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو منع کرے، تو لوگوں کو چاہیے جمع نہ ہوں۔ کما ان لہ ان یمسرہ موضعا، جیسے کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شہر کی حدود متعین کر دے۔ مثلا حکومت یہ کہتی ہے کہ راولپنڈی کی حدود یہ ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کی حدود یہ ہیں، اور گجر خان یہ اسلام آباد کی حدود میں شامل ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری اگر گجر خان تک جائے گا تو اس پر نماز قصر نہیں ہوگی، وہ جا رہا ہے لاہور، لیکن جب وہ گجر خان کی حد سے نکلے گا تو پھر اس کے لیے جماعت قصر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، نماز قصر ہو جائے گی۔ 1906 میں راجہ بازار کو پنڈی میں داخل کیا گیا، اور اس سے پہلے راجہ بازار راولپنڈی کی حدود میں نہیں تھا۔ راولپنڈی اس وقت کوری روڈ پہ ہوتا تھا، اور کوری روڈ سے یہ چلنا شروع ہے شہر۔ تو اس لیے قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل شہر کو اگر حکومت منع کرے کہ تم نے جمعہ نہیں پڑھنا، تو لوگوں کو چاہیے نہ پڑھیں، نہ آئیں۔ کما ان لہ ان یمسر موضعا، جیسے حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شہروں کی حد بندی میں کسی گاؤں کو داخل کرے یا نکال دے، کان لہ ان ینہاہم، اس کا حق بنتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو روک سکتا ہے۔ قال الفقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی، ابو جعفر جو فقیہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ھذا اذا نہاہم مجتہدا بسبب من الاسباب، حکومت کا جمعے سے روکنا اگر تو وہ کسی شرعی سبب کی بنیاد پر ہے،
شرعی سبب کیا ہے؟ مرض ہے، وبا ہے، شدید سردی ہے، پیسے کی حفاظت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی شرعی سبب کی وجہ سے حکومت روک رہی ہے لوگوں کو، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ انہیں اس جگہ سے نکال دے، حکومت ان کے دین کا نقصان اگر کرنا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ حکومت اگر روکے اس لیے کہ وہ شرعی اسباب میں سے کسی سبب پہ کو لاتی ہے تو یہ حکومت کا حق ہے، جمعے کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں فَأَمَّا إِذَا كَانَ، اور اگر حکومت اس لیے روکے متعنن، یعنی حکومت جبر سے روک رہی ہے، تنگی وَأَضْرَارًا بِهِمْ، اور دین میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، تو فَلَهُمْ أَن يَجْتَمِعُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ رَجُلٍ، کسی بھی انسان پر اتفاق کر لیں، يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمْعَةَ، اور وہ جمعے کی نماز انہیں پڑھائے۔ حکومت دو طرح کر سکتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ دین کے خلاف ہے، لوگوں کو جبراً روک رہی ہے، وہ خدا کا دین چاہتی ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا اجتماع چاہتی ہی نہیں ہے، کوئی جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کیوں جبر کی زندگی گزاریں؟ وہ کہتے ہیں جمع ہوں، کسی ایک آدمی پہ اتفاق کریں اور سیدھی طرح جمعہ پڑھیں، لیکن حکومت کے پاس کوئی سبب ہے، کوئی دلیل ہے، اس دلیل کو شریعت مانتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ نہ پڑھیں۔ یہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے باب میں یہ فتویٰ یہاں پر تحریر فرمایا، باب انہوں نے باندھا ہے صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کا، اس لیے جو لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں اور ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں، یہ ان کے لیے فتویٰ ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔ اور ٹھیک یہی عبارت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں نقل کی ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابو حنیفہ ثانی تھے، قریب تھا کہ وہ اجتہاد کے درجے تک پہنچ جاتے۔ فتح القدیر کی دوسری جلد میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے اس فتوے میں صاف یہ لکھا ہے کہ وَلَوْ مَنَعَ أَهْلَ مصر أَن يَجْمَعُوا لَمْ يَجْمَعُوا، اگر حکومت روک دے لوگوں کو کہ وہ شہر میں جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں نہ آئیں تو انہیں چاہیے کہ اس سے رک جائیں۔ قال الفقی ابو جعفر، اور فقی ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی بات ہے جو آگے ہے، یہ صاحب فتح القدیر ہیں، یہ قاضی خان ہیں، یہ شامی ہیں، ان سب حضرات کا فتویٰ یہی ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز میں اگر کوئی آدمی اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اسے ڈر ہے کہ کرونا وائرس میں ہو جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھے، لیکن اس وقت پڑھے، احتیاط اسی میں ہے جب شہر میں جمعے کی جماعتیں ختم ہو جائیں۔ جمعے کی جماعت جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ جمعے کی نماز پڑھے۔ فقہا نے جو لوگ قید میں ہیں ان کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ قیدیوں کو چاہیے وہ اپنی اپنی ظہر کی نماز پڑھیں اس وقت جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے۔ جمعے کی نماز کے لیے کوئی زیادہ تردد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایک امام اور 3 مقتدی کافی ہوتے ہیں۔ عربی کا چھوٹا سا مختصر سا خطبہ پڑھا جائے اور مختصر سی صورتوں کے ساتھ جمعہ پڑھا دیا جائے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جاتا اور جمعہ نہیں پڑھتا اور ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ حکومت نے منع کیا ہے، اس لیے کہ شریعت نے جو چیزیں متعین فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے، تو اس آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہو گیا ہے یا اس انسان نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہ 3 حوالے ہم نے آپ کو دے دیے، اس لیے قاضی خان صاحب فتح القدیر اور شامی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے کل جو جمعہ ہے مسجد عثمان میں پڑھانے ہم نہیں جائیں گے۔ ہم حکومت کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور شریعت نے جب ایک عذر کو قرار دیا ہے ہم شریعت کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے۔ جو لوگ جمعے کے لیے جائیں گے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز میں اس لیے نہیں جانا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ احتیاط ہے ہی نہیں تو اس کی مرضی، لیکن ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے کل ہم جمعہ پڑھانے نہیں جا رہے، ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں گے۔
ظہر کی نماز کی جماعت نہیں کرائی جائے گی، گھر میں پڑھی جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں اور جمعے کی نماز کے بارے میں۔ اسی سے ملتی جلتی تیسری بات، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اگر نماز پڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، تو دارالعلوم دیوبند نے ابھی ایک فتویٰ دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ نمازی آپس میں اگر مناسب فاصلے پر رہیں تو یہ ٹھیک ہے، تو ان کا فتویٰ مان لینا چاہیے۔ لوگ اگر 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور اسی فاصلے پہ وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے مناسب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں اور اس مناسب فاصلے کا خیال رکھیں۔ ابھی قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہم پڑھ رہے تھے، یہ ہمارے پاس چونکہ قدیم نسخہ ہے اور عثمانی سلطنت کے علماء کا قلم اس پہ لگا ہوا ہے، تو اس میں چھاپا اس کا اس زمانے کا ہے، تو وہ لفظ متعنتاً ہے، جسے روا روی میں جلدی میں غلط پڑھنا ہو گیا، لیکن وہ متعنتاً ہے۔ لیکن اس نسخے میں چونکہ وہی لفظ لکھا ہوا تھا، اس لیے ہم نے اسے ہی پڑھنے کی ایک ناکام کوشش کی۔